ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دیکھو جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس میں زنا نہیں ہوتا، اس میں بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام نے تو سزائے ذکر کی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ تمہارا یہ کہنا کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے یہ تمہاری بات ہی غلط ہے۔ ہاں یہ کہو کہ تم اس کو اسلامی معاشرہ سمجھ رہی ہو۔ آئے روز وہ علماء پر زبان درازی کرتی ہے، جیسے کہ اس اعتراض کی نوعیت ایسا ہی ہے جو اس بچے اس عورت نے کیا اور ڈاکٹر صاحب نے زبردست اس کی ٹھکائی کی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کا حکم یہ ہے جب بھی کوئی دعوت دے تو دعوت کس طرح دے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ داعی کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے کہ اس دعوت میں مقصد نصیحت ہو، ایسے انداز سے دعوت دے، مخلصانہ انداز سے، کہ آپ کی بات وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ اور حکمت کا یہ مطلب بھی ہے کہ دلائل اور براہین کے ذریعے سے دعوت دے، کیونکہ قرآن و حدیث ہے۔ حالیہ دنوں میں مبلغ اسلام حقیقی معنوں میں مناظر اسلام، جن کے ڈیبیٹ کی وجہ سے، جن کے بیانات کی وجہ سے 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مشرب اسلام ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کا خیر مقدم کرے، ان کے جتنے پروگرامات ہیں اس کی تشہیر کرے، کیونکہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آج کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے یہ باتیں عام ہے کہ لوگ صرف اعتراض ہی کرتے، جتنے بھی اسلامک اسکالرز ہیں ان پر اعتراض ہی کرتے، ان کی کوئی بات اٹھا لی اور اس پر تنقید شروع کی۔ بعض لوگ تو تنقید اس لیے کرتے کہ ان کا سوچ ہی ملحدانہ ہوتا ہے، مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف زبان درازیہ، چیمی گویا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا سوچ تو صحیح ہوتا ہے لیکن وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے اسی طرح علماء پر بے جا تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو ایک پروگرام میں ایک خاتون ہے جو کہ اپنے آپ کو پٹھان کہہ رہی ہے، پلوشا نام کی ایک خاتون ہے، ایک اعتراض کرتی ہے، سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے بہت اسلامی معاشرہ ہے، لوگ تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، دعوت میں بھی نکلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، ان کا زنا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تمہارے سوال کے 2 جز ہے، یا پہلا جز غلط ہوگا یا دوسرا غلط ہوگا، لہذا معافی مانگی۔ تو اب میڈیا پر طوفانی بدتمیزی شروع ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح جواب نہیں دیا، اس طرح جواب دینا چاہیے، اگر میں ہوتا تو اس طرح جواب دیتا۔ یہ وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں جو علم کے اعتبار سے بالکل یتیم ہوتے، بعض مولوی بھی اعتراض کرتے، بعض نابالغ بھی اعتراض کرتے۔ اس خاتون کے سامنے کون تھے؟ ڈاکٹر تھے، مبلغ اسلام تھے، جن کا واسطہ کئی ملحدین سے پڑا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تو ویسے عام کوئی مولوی ہوگا، میں اسے ٹرخا دوں گا، لیکن وہ عام مولوی نہیں تھا، وہ ان کے اعتراض کو سمجھ گئے، یہ اعتراض ملحدین کا ہے، شروع
دن سے لے کر آج تک۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دیکھو جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس میں زنا نہیں ہوتا، اس میں بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام نے تو سزائے ذکر کی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ غیر شادی شدہ زنا کرے تو انہیں کھوڑے لگاؤ، شادی شدہ زنا کرے حدیث سے معلوم ہوتا ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، انہیں سنسار کرو۔ اسلام تو جو لوگ زنا کرتا ہے ان کے لیے اسلام نے سزائیں مقرر کی ہے، حد مقرر کی ہے، تو اسلام تو اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر تمہارا یہ کہنا کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے یہ تمہاری بات ہی غلط ہے۔ ہاں یہ کہو کہ تم اس کو اسلامی معاشرہ سمجھ رہی ہو، تو اس سے تم اسلام پر اعتراض کر رہی ہو کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو پاک دامنی کا دین ہے۔ اسلام تو جو بالغ بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ غلط طریقے سے ہی کام کیے جائے تو اسلام نے اس کے لیے سزائے ذکر کی ہے، جائے کہ بچے کے ساتھ ہی کام ہو جائے۔ تو تم در حقیقت اسلام پر ہی اعتراض کرتے ہو، اور بالکل انہوں نے صحیح سمجھا۔ وہ جو خاتون ہے وہ لبرل قسم کی خاتون ہے، آئے روز وہ علماء پر زبان درازی کرتی ہے۔ جیسے کہ اس اعتراض کی نوعیت ایسا ہی ہے جو اس بچے اس عورت نے کیا اور ڈاکٹر صاحب نے زبردست اس کی ٹھکائی کی۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہ کراؤ۔ تو بھائی یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسلام نے اسے کہا ہے کہ تم یہ غلط کام کرو۔ اس کی نوعیت کی ایک اور مثال، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مسجدوں میں چوریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نمازی نہیں تھے، نمازی چوری کرنے کے لیے کبھی نہیں آتا، بلکہ یہ چور تھے جو کہ نمازی کا لبادہ اوڑھ کر مسجد میں داخل ہو چکے تھے۔ تو مسلمان ایسا کام نہیں کرتے، یہ زبانی مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسی طرح کام کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب بالکل صحیح تھا، حکمت کے مطابق تھا، لیکن ان دنوں میں جو لیبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی کے سامنے بات پیش کرو تو وہ برداشت نہیں کرتے، ان میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سینہ دیے۔ کافر اور ملحد قسم کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ خاموش ہوتے پھر جواب دیتے، تو تم کون ہو؟ تم مسلمان ہو کر اسلام پر اعتراض کرتے۔ دیکھو ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، سب نے ڈاکٹر صاحب پر اعتراضات کیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہندو مت میں یہ ہوتے ہیں، ہمارے سکھ مت میں یہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہے جو اپنے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔